متعال نے یہ جو سلسلہ ہدایت شروع کیا، سلسلہ نبوت ہو یا سلسلہ امامت، اس کا بنیادی مقصد انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، اور اس کمال کے راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں وہ اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی نبی یا امام کی کہ ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ ان انسانی کمال تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری عنصر عدل و عدالت کا قیام ہے کہ کائنات کے اندر شخصی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی عدل و عدالت کا قیام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ سب سے مشکل کام تھا انبیاء کا، ائمہ کا، اور اس کے سامنے بہت سی رکاوٹیں آئیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہر قسمی اقدامات اس دور کے مطابق اس دور کے نبی اور امام نے اٹھائے۔ ان میں سے ایک بطور کلیہ امیر المومنین نے یہ جملات ارشاد فرمائے اپنی اس وصیت نامے میں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگرچہ ظاہری طور پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے مربوط تھا، لیکن یہ سب کے لیے تھا، آفاقی کلام ہے کہ آپ ظالم کے مخالف رہیں اور مظلوم کے حامی رہیں۔ اس میں امیر المومنین نے یہ کلام مطلق ہے، کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کے علاقے کا ہو، آپ کی فقہ کا ہو، آپ کے مسلک کا ہو، آپ کے اس اعتقادات، آپ کے ہم مزاج ہو، ان چیزوں کے سے بالائے طاق ہو کر آپ نے جو ہے ظالم کا مخالف رہنا ہے اور مظلوم کا حامی رہنا ہے۔ اور اسی ذیل میں امیر المومنین نے اپنے اس انبار میں جو ظلم ہوا تھا اس خطبے کو وہاں پر بھی یہ جملے ارشاد فرمائے، جب ایک ذمی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتارے گئے اور گلے کے زیور اتارے گئے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ فوج آئی اور واپس چلی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ کسی نے اسے کوئی زخم بھی نہیں پہنچایا۔ امیر المومنین چاہتے تھے کہ یہاں پہ مزاحمت ہو، لیکن نہیں ہوئی مزاحمت۔ اور آخری جو اس خطبے کے الفاظ ہیں کہ لا ریع لمن لا یطاع، کہ اس بندے کی بات کا فائدہ کیا جس کی ماننے والے ہی نہ ہوں۔ اور اسی چیز کو دیکھ کے مولا نے فرمایا لقد ملأتم قلبی کیہن، کہ تم نے میرے اس جگر کو زخمی کر دیا ہے، ورنہ کیہن کا معنی بڑے سخت ہیں۔ تو امیر المومنین اور ہر امام کو یہ مشکل رہی ہے کہ انہوں نے جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو بہت سے مسائل آ گئے۔ تو اس غیبت کبریٰ میں جب امام ظاہری طور پہ کسی سے رابطہ نہیں رکھتے اور ظاہری طور پہ ہر بندہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، تو خود امام نے جس طرح نبی نے نظام امامت متعارف فرمایا، اسی طرح خود اماموں نے نظام مرجعیت متعارف فرمایا۔ تو اس دور میں کہ جب امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں تو وہ رسالت کی ذمہ داری، اگرچہ وہ عصمت اور وہ جو مخصوص ہیں نبی و امام کے ساتھ، اس میں بحث نہیں ہے، ورنہ پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے ہر وقت کے عالم، اس میں بہت سی خصوصیات ہیں پائی جاتی ہوں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنے توان کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق ہر دور کے ظلم، چونکہ یہ ظلم میں نے عرض کیا کہ رکاوٹ ہے انسان کے اکمال تک، کامل ہونے تک پہنچنے کے لیے، اس کے خلاف برسر پیکار رہے۔ تو آج کے اس ہمارے یعنی کچھ سالوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پاکستان کی سرزمین پر ایک شخصیت جو ہے وہ ایک خدا کی نعمت ہم سمجھیں، وہ آئے ہمارے درمیان اور کم عمر انہوں نے گزاری اور پھر شہادت کی زندگی جو ہے وہ نصیب ہوئی اور دائمی زندگی میں انہوں نے اپنی اس مختصر سے کاروان کو سفر کو بدل دیا۔ وہ ہے شخصیت قائد شہید کی، جن کی میرا خیال ہے کل برسی ہے غالباً، تو اسی عنوان سے میں جو ہے اپنے وقت کے اندر ہی آپ کی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو انہوں نے بھی اسی کلام، آفاقی کلام سے روشنی لیتے ہوئے اپنے توان کے مطابق، اپنے دور کے جتنے بھی مظالم تھے،
شخصی ہوں، اجتماعی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، اپنے توان کے مطابق، یہ ایک جملہ ہے، اپنے توان کے مطابق۔ تو انہوں نے کوششیں کی کہ اس سرزمین کے اوپر کہ جو ہے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، اور ان کی ایک خصوصیت سب سے پہلے، چونکہ آج کل بہت سی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس ماہ محرم میں بہت سی چیزیں عجیب و غریب خصوصاً کراچی میں پیش آئیں، کہ جہاں پر ایک کہنے والے نے کہا کہ جی آسمان سے فرشتے آتے ہیں امیر المومنین کا ذکر سننے، یہاں پہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، یا کسی نے کہا کہ جی ہم ساز و باز کریں، ہر امام نے اپنے دور کے اس کی اگرچہ البتہ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کس پیراہے میں کی، ایک کافی کی روایت ہے اس کو لے کر آئے، جس کی کوئی چول سیدھی نہیں ہے اس روایت کی۔ کہتے کہ امام علیہ السلام نے بھی یزید کی بیعت کی، امام سجاد علیہ السلام نے معاذ اللہ، جو کہ مستجیر باللہ ایسا نہیں ہے۔ اغا نجفی مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں حاشیے میں یہ جملات بیان کیے کہ اصلاً اغا مجلسی کے حوالے سے کہ اصلاً اس نے واقع کربلا کے بعد مکہ و مدینہ کا سفر ہی نہیں کیا، اور واصل جہنم ہو گیا، اور دوسرا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ دوسری کربلا بقا ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا امام حسین خود اس مشکل کو حل کر دیتے، اتنا بڑا کنبہ کٹوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج نئی نہیں ہے، اس دور میں بھی تھی۔ تو پہلی جو شہید قائد کی خصوصیت تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ دین کو مطلب ہر آنے والی آواز سے، امیر المومنین نے ناجو البلاغہ میں فرمایا کہ الناس ثلاثۃ، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، فعالم ربانی یا عالم ربانی ہے، اور متعلم علی سبیل النجاۃ یا سبیل نجات کے راستے کے طالب علم ہے، اور تیسری قسم ہمج الرعیا یا وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ، تعبیر عجیب ہے تو میں اپنے الفاظ میں، عجیب و غریب کی قسم کے لوگ کیا کہ ہر آنے والی آواز کے پیچھے چل جاتے ہیں، ادھر سے آواز آئی ادھر چلے گئے، ادھر سے آواز آئی ادھر چلے گئے۔ تو شہید قائد کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے کام ہوتے تھے ولی فقیہ کی طرف، کہ جو بھی وقت کا مرجع ولی فقیہ اور وقت شناس اور معاشرہ شناس، دین شناس، اور دین میں جس طرح شہید باقر الصدر نے کہا تھا کہ ذوبوا فی الامام الخمینی کما ہوا غاب فی الاسلام، کہ اپنے آپ کو اس طرح امام خمینی میں گھول دو، اس طرح چینی ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ذاب یذوب، یا برف پانی دھوپ پہ رکھیں وہ پگھل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ذاب یذوب۔ اس طرح اپنے آپ کو ملا دو جس طرح وہ اسلام میں گھلے ہوئے ہیں۔ تو شہید قائد کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمتن گوش ان کا ولی فقیہ کی طرف تھا، باقی سب کا احترام تھا، سب سے کسی سے کوئی ان کی وہ نہیں تھی، لیکن جو دین لینا تھا اور جو خط لینا تھا آگے چلنے کا وہ ولی فقیہ سے۔ دوسرا ظلم ستیز تھے، یعنی کہ مطلب نہ خود ظلم کرتے تھے اور نہ ہی اپنے اوپر ظلم کو برداشت کرتے تھے، یعنی اگر ان کی توان کے مطابق ہو تو اگرچہ ظاہری طور پہ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، آپ بزرگان ظاہر بہتر جانتے ہیں، جو ہم نے پڑھا کتابوں میں، کہ اگرچہ وہ جسم کے طور پہ بسا اوقات مریض ہوتے تھے، توان نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر ضروری کام اور ایک ظلم کو روکنے کے لیے انہیں جامع اہل البیت میں آنا پڑا تو وہ جامع اہل البیت میں آ گئے، اگرچہ دوسرا فریق تشریف نہ لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ ان کی دوسری خصوصیت تھی کہ ظلم ستیز تھے اور ظلم کے مخالف تھے۔ تیسرا خدا کے اوپر اعتماد تھا۔ خداوند متعال خود کہتا ہے کہ جتنا بندے میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں نا، یہ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کی قبولیت نہ ہونے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، حسن ظن نہیں ہوتا، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کب قبول ہونی ہے۔ تو اس طرح جس طرح ہمارا جس طریقے سے خدا کے اوپر گمان ہوگا، خدا اسی طرح ہمیں، یہ سنت الہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جتنا بھی ہم کوشش کرتے رہیں اس میں تبدیلی نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے، اور سنت الہی یہ ہے جیسا ہم خدا کے اوپر گمان رکھیں گے خدا ویسا ہی ہمیں اس کا اجر اور پاداش دے گا۔ تو شہید کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ خدا کے اوپر ایک غیر معصوم ہونے کے اعتبار سے، ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے جتنا ہو سکتا تھا خدا کے اوپر ان کو اعتماد تھا، خدا کے اوپر ان کو یقین تھا، اور بڑے بڑے ایسے کام اور اجتماعات جو ظاہری طور پہ شاید ممکن نہ ہوں لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اور چوتھی خصوصیت ان کی یہ تھی
کہ ہمہ تن ہمہ جہت و شخصیت تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ بسا اوقات ہم ایک نظریے کو لے کر چل رہے ہیں، ایک بات کو لے کے چل رہے ہیں جو اس نظریے کے مخالف ہے، ہمارے بر صغیر کی ایک مشکل رہی ہے، آج بھی ہے، اور شاید یہ ختم ہونے والی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے صدر نہیں ہے۔ اگر ہم سے کسی سے علمی اختلاف ہو جائے ہم اسے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ہم اسے شیعت سے خارج کر دیتے ہیں، آنا جانا ختم۔ لیکن شہید قائد کی یہ خصوصیت تھی، اگرچہ وہ ایک خاص فکر سے، ولایت فقیہ سے مربوط تھے، لیکن ایسی شخصیت کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بعض اوقات ایک جگہ پر کہ جہاں پہ ظاہری طور پہ ان کے شیان و شان نہیں تھا وہاں پہ پہنچنا، لیکن جب ان کی شہادت کے بعد کسی نے وہاں پہ گزر ہوا اور درخت کے نیچے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی یہ سید آیا تھا۔ تو فقط یہ نہیں کہ غیر روحانی جو ہیں مطلب ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے، علماء کرام کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اور ابھی انہی دنوں میں ان کی برسی کے حوالے سے ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا جس میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ مولانا سنیسی صاحب کے بارے میں ان سے سوال ہوا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ اگرچہ بعض مسائل میں ہمیں اختلاف ہے لیکن ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یا ان کی جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی ان کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی شخصیت تھی وہ قبلہ نظری صاحب کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یا بسا اوقات جو مشکلات پیدا ہوئیں ان کی اس قیادت کے دوران، تو وہاں پر بھی وفاقی میٹنگ میں بھی وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی باتیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے کبھی ایسی گفتگو کہ جس سے تفرقہ، جس سے لوگوں کو توڑنا، جس سے ایک قومی مفاد کے اوپر گزند آتی ہو، ان چیزوں کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اور شرح صدر بہت زیادہ تھا، علمی اختلاف کو قبول کرتے تھے اور اس کو برداشت کرتے تھے اور سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خصوصیت کہ جو ہم نے دیکھی کہ شجاعت ان میں تھی، شجاعت تھی۔ وہ پیواڑ کے خود ان کی قیادت سے پہلے کے معاملات ہوں یا اس کے بعد کے معاملات جو مسائل درپیش آئے، ظاہر اس وقت مشکل بھی تھی، آج بھی ہے مشکل، تو اس کو وہ شجاعانہ انداز میں اور مدبرانہ انداز میں ان چیزوں کو آگے لے کر جاتے تھے۔ تو ہم نے ان کی زندگی سے، چونکہ ظاہر ہے کسی بھی شخصیت کے اوپر بات کر دینا آسان ہے، اور جب تک ہم اس شخصیت کی تاثیر نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے، تو ظاہر ہمیں پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے تھے کہ امیر المومنین کی سخاوت، امیر المومنین کی شجاعت بیان کرنے سے اگر ہمارے خود اپنے اندر شجاعت پیدا نہیں ہوتی، سخاوت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اس بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ تو شہید جو ہمارے لیے ایک رول تھے، ماڈل تھے، تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ تو ہم تو طالب علم ہیں، آپ سب غیر بزرگان ہیں، واجب الاحترام ہیں، تو میں اپنی ذات کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں شرح صدر پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک دور تھا کہ حضرت آیت اللہ گلبیگانی بزرگ کہ ان کا بعض معاملات میں ولایت فقیہ کے امام خمینی سے اختلاف تھا۔ اپنے درس خارج میں انہوں نے وہ درس خارج تعطیل کر دیا اور خوبصورت جملہ کہا انہوں نے مسجد اعظم میں، کہا کہ میرا اس مسائل میں جزوی اختلاف ہے، لیکن اس وقت تشیع کا علم امام راحل کے پاس ہے، امام خمینی کے پاس ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ جو علم انہوں نے بلند کیا ہے کسی علمی اختلاف کی وجہ سے بھی اس میں کوئی لفظ آ جائے۔ اور اس سے پہلے جب حضرت آیت اللہ بروجردی مرحوم تھے تو ظاہر امام خمینی کی نظر واضح تھی، لوگ آ کے ملتے تھے حجیہ میں اور دوسرے ان کی مسجد سماسی، ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا، وہاں پہ جو ان کے دروس ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ آپ اٹھیں، آپ یہ کریں، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے وقت پہ اٹھوں گا، ابھی تشیع کا پرچم آقا بروجردی کے پاس ہے، ابھی تشیع کا پرچم فلاں فقیہ کے پاس ہے، تو انہیں کے ساتھ تعامل۔ پہلی ہمیں جو درس ملتا ہے شہید قائد کی زندگی سے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر وسعت پیدا کریں، علمی اختلافات کو، تنظیمی اختلافات کو، خود تنظیم کے اندر بسا اوقات اختلاف ہو جاتے ہیں، ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ اور دوسرا مختصر سا وہ یہ کہ ظاہر واجبات الہی تو وہ زینہ ہی ہے، اپنے اندر عدل و عدالت کا قیام
اور दूसरे लोगों को बर्दाश्त करने के साथ साथ खुदा के ऊपर तवक्कुल, और खुसूसन उनको एक और चीज़ से मैं भूल गया, ज़्यादा लगाव था दुआ और मुनाजात से, उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। जो हमने सुना है कि यहाँ पे लैया में भी अगर जमातुल कैम में आते थे तो दुआ कुमैल की तिलावत खुद करते थे, और उनकी दुआ कुमैल के वो क्लिप्स और दुआ की वो किताबचा भी है, इस टाइम भी छपा हुआ है। तो हमें इन दुआ व मुनाजात ज़हर इंसान का असलहा है। और दूसरा आखिरी बात और अपनी रहमत को तमाम, वो ये कि शहीद कायद जहाँ ज़मान शनास थे, हमें भी आज ज़मान शनास बनना है। हमें दीन हर एक से नहीं लेना। अब आप सब सोशल मीडिया पे हैं, बुजुर्ग हैं, बेहतर जानते हैं क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमें हर एक से दीन नहीं लेना, हमें दीन उसके एक्सपर्ट से लेना है। हाँ, हम अपने ग्रुप के उस बंदे के लिए इज्तिमा कर सकते हैं, आप उनको इज्तिमा के लिए और अपने उस कानून की समाज के लिए अच्छा है, लेकिन दीन न लें खुदा के लिए। दीन उससे लें मल्ला यसअलुकुम अलैहि अजरन, इस तरह की है कि जो आपसे कुछ मांगता नहीं है, जो आपसे कुछ नहीं मांगता, उससे आप दीन लें, और उससे कम अज़ कम वो दीन शनास हो। और इस दौर में कि हम जितना भी वली फ़क़ीह से मरबूत होंगे, हमें ये बातें सुनने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप मजलिस में अब अगर फरिश्ते आते हैं और आप फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं, फरिश्ते वापस चले जाते हैं कि वो तो ये तो सियासी बातें हो रही हैं, हम यहाँ पे सुनने नहीं आए, हम तो मौला का जिक्र सुनने आए थे। जबकि खुद अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जान दी इसी अदल व अदालत के लिए, खुद इमाम हुसैन ने अपना कुंबा कटाया इसी अदल व अदालत के लिए, इसी जुल्म के खात्मे के लिए हर इमाम ने कुर्बानियाँ दी। और आज के दौर में क्यों, क्या किसी को क्या तकलीफ़ है, इसी जुल्म को ख़त्म करने के लिए, लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए। मैं कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए, मर जाए उस ज़िम्मी खातून के बारे में सुनकर, तो मैं उसे मलामत नहीं करूँगा खुतबा नंबर 27 से। तो आप देखें उस फ़लस्तीन के अंदर खातून पे ये नहीं सिर्फ जेवर उतारे गए, उनके गले काटे जा रहे हैं, बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, वहाँ दफन करने के लिए कोई नहीं है। और आपने मीडिया पे देखा होगा कि नजसुल ऐन उनके जनाजों को पकड़े हुए हैं, यानी इतनी मजलूमियत है वहाँ पर, इतना जुल्म हो रहा है, इतनी बर्बरियत हो रही है, और हमने अपने 10 दिन गुजार दिए और हम टच से मस ना हुए, बल्कि हमने उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया जो बातें करते हैं कि ये सियासी बातें ना करो। अपने जहनों को और अपने इस तालीमी इल्मी दीनी तग़ज़िये को अगर लेना है तो वली फ़क़ीह से, ऐसे उलमा से जो कम अज़ कम मुतबाहिर हो, कम अज़ कम इस चीज़ में, या हौज़ा इल्मिया नजफ़ हो, हौज़ा इल्मिया क़ौम हो, या यहाँ पर भी कम अज़ कम जिन्होंने दियानतदारी से सीखा है और उसको दयानतदारी के साथ हज़म किया है, ताकि हमारी आखिरत भी हो और ये अमानत नस्लन बाद नस्लन आने वाली नस्लों तक दयानतदारी के साथ पहुँच सके। आखिर में शहीद कैद की रूह को शादमानी के लिए, अपने अपने मरहूमीन की रूह की शादमानी के लिए बुलंदतर सलावत।